بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے انتہائی قابل قدر عزیز طلبہ کرام، آج ہمارا تجوید کے حوالے سے پہلا لیکچر ہے، اور آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم یہ بات پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید جیسے عظیم دولت جو ہمیں دی ہے، تو قرآن مجید پڑھنے کی بھی اپنے کچھ رولز ہیں، کچھ ریگولیشنز ہیں، اس کے بھی اپنے کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کا جیسا دل چاہے وہ اپنی زبان میں پڑھتا رہے۔ تو آج ہم تجوید کے حوالے سے پڑھیں گے کہ تجوید کے مطابق قرآن مجید پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا فرض عین ہے کہ کم سے کم نماز اس کی درست ہو جائے، اور ہم اپنے اس دعوے کو انشاءاللہ قرآن سے بھی ثابت کریں گے، حدیث سے بھی ثابت کریں گے، اجماع امت سے بھی ثابت کریں گے، اور قیاس سے بھی ثابت کریں گے کہ واقعتاً تجوید کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ کرام، سب سے پہلے تو اس بات پر اللہ رب العزت کا بہت شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے بغیر کسی طلب کے، بغیر مانگے ہمیں امت محمدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پیدا کرنے کے بعد ہمیں ہماری ہدایت کے لیے ہمیں وہ عظیم الشان قرآن نصیب فرمایا جو قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، شفا ہی شفا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن مجید جہاں اس کے معانی، اس کے مفہوم، اس کی تفسیر کو سمجھنا ضروری ہے، وہاں قرآن مجید کا جو صحیح تلفظ ہے، اس کی صحیح ادائیگی ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اسی کو تجوید کہا جاتا ہے، اسی کو قرآنک فونیٹک بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کو ہم قرآن مجید کی خوبصورتی کے رولز اور ریگولیشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کوئی ایسی یتیم کتاب نہیں ہے کہ جس کا جیسے دل چاہے وہ اس کو پڑھتا رہے۔ قرآن مجید پڑھنے کے بھی اپنے اصول ہیں۔ جیسے ہم کوئی بھی لینگویج سیکھتے ہیں، انگلش ہو گئی یا کوئی بھی، تو انگلش کو پڑھنا یا اس کی پروننسیشن کے اپنے رولز ہیں۔ ہم کوئی نظم پڑھتے ہیں تو نظم کے اپنے ہوتے ہیں، غزل پڑھنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، شعر پڑھنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہر زبان کو جب آپ بولتے ہیں تو ہر زبان کی اپنا ایک انداز ہے، تو قرآن مجید کا بھی اپنا ایک انداز ہے، اس کو تجوید کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جس انداز سے جبرائیل علیہ السلام سے قرآن سیکھا تھا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو جس لب و لہجے میں قرآن سکھایا، اور حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس لب و لہجے، جن اصولوں اور قواعد کی روشنی میں اپنے صحابہ کو قرآن سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین سے لے کر آج الحمدللہ یہ 2025 تک ہمیں جو قرآن ملا ہے، ان اصولوں کو، ان قواعد کو، اس لب و لہجے کے مطابق قرآن پڑھنے کا نام تجوید ہے۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر فرض عین ہے۔ یہ فرض کفایہ نہیں ہے کہ بس صرف یہ کام قاریوں کا ہے، یہ کام صرف مدرسے میں پڑھنے والے حافظوں کا ہے، بلکہ تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا فرض عین ہے کہ کم سے کم اس کی نماز تو ٹھیک ہو جائے۔ اب یہ ہمارا ایک دعویٰ ہے، اور لازمی بات ہے کہ جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دعوے کے لیے پھر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جو بھی دلیل، جتنے بھی ہمارے شریعت کے احکامات ثابت ہوتے ہیں تو اس کے دلائل 4 ہیں: قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس۔ میں انشاءاللہ اس تجوید کو 4 دلائل سے ثابت کروں گا، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، اجماع امت سے بھی اور قیاس سے بھی۔ میرے عزیزو، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت سورہ مزمل میں ارشاد فرماتے ہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اور علامہ بیضاوی صاحب نے اس کی تشریح کی، ای جوّد القرآن تجویدا، یعنی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا،
ای جودناہ تجویدا، ہم نے قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی تجوید کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری آیت ہے سورۃ البقرہ میں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن کو ہم نے یہ کتاب دی ہے تو وہ اس کتاب کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور تلاوت کرنے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا تلفظ صحیح ہو، اس کی ادائیگی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، یہ قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر یہ سنائیں۔ تو میرے عزیزو، یہ قرآن سے میں نے آپ کو دلیلیں دی ہیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ وٹ از ترتیل؟ ترتیل کیا ہے؟ باب العلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار اس کی تفسیر فرماتے ہیں، الترتیل جو الاتقان کتاب میں موجود ہے، الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ترتیل نام ہے حرفوں کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقف کا علم حاصل کرنا کہ وقف میں نے کہاں کرنا ہے اور وقف میں نے کیسے کرنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو 4 دلائل قرآن سے دے دیا۔ اب میں ذرا حدیث مبارکہ کی طرف آتا ہوں۔ میرے عزیزو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ رب العزت اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو اسی طرح پڑھا جائے جیسے کہ وہ نازل ہے۔ تو قرآن مجید کیسے نازل ہے؟ تجوید کے ساتھ نازل ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے حدیث مبارکہ میں آتا ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور قرآن مجید ان پہ لعنت کرتا ہے، اور اس لعنت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ غلط پڑھتے ہیں یا جو پڑھتے ہیں ان آیتوں پر ان کا اپنا عمل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ایک تیسرے حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو، کیونکہ اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، اور ایک حدیث میں آتا ہے حسن القرآن زین القرآن باصواتها فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، قرآن مجید کو خوب مزین کر کے خوبصورت کر کے پڑھا کرو، کیونکہ خوبصورت آواز قرآن کے حسن کو مزید دوبالا کر دیتی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کو عربوں کے طرز میں پڑھو، عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا ہمارا قرآن عربوں کے قرآن کے ساتھ میچ کرتا ہے؟ ہماری تلاوت، ہماری ریسائٹنگ کیا عربوں کے لب و لہجے کے ساتھ ملتی ہے؟ تو لازم بات ہے جب عرب پڑھتے ہیں تو قواعد کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو لہٰذا حدیث بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قرآن مجید کو خالص عربی یعنی تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ اسی طرح میرے عزیزو، تقریباً 1447 سال ہو گئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کی ہوئے، اور یہ قرآن مجید آج ہم تک آ رہا ہے۔ ہمارے جو فقہ کے 4 بڑے بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اگر ہم کوئی فقہ کا مسئلہ دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ان اماموں کی رائے اس میں مختلف ہوتی ہے۔ بعض مسائل میں ایک امام کے نزدیک کوئی چیز مستحب ہوتی ہے، دوسرے امام کے نزدیک وہ چیز سنت ہوتی ہے، کسی کے ہاں وہ واجب ہوتی ہے، کسی کے ہاں وہ فرض ہوتی ہے۔ لیکن تجوید ایک ایسا علم ہے کہ آج 1400 سال ہو گئے ہیں، کسی صحابی کا، کسی تابعی کا، کسی تبع تابعی کا، کسی مجتہد کا، کسی مفسر کا، کسی محدث کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمُ، کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ وَمَن لَمْ يُجَوِّدُ الْقُرْآنَ آثِمُ، اور جو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے، جیسے کہ علامہ جزری صاحب نے اپنی مشہور کتاب مقدمۃ الجزریہ میں فرمایا ہے، لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نازل کیا ہے، وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، اور یہ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج ہم تک جو پہنچا ہے وہ تجوید کے ساتھ آیا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو اجماع امت، اتفاق ہے اس پر سب کا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ تجوید کے ساتھ پڑھو تو مستحب ہے، سنت ہے، سب کہتے ہیں کہ کیا ہے، ضروری ہے، لازمی ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ اسی طرح میرے عزیزو، میں ایک چوتھی دلیل آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، قیاس، جس کو ہم عقلی دلیل کہتے ہیں، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں بھئی اس کا لاجک کیا ہے۔ دیکھیں، قرآن، حدیث، اجماع امت سے قطع نظر آپ کر لیں، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ ایک دوسری آیت میں ہے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ،
قرآن مجید کو ہم نے خالص عربی زبان میں نازل کیا۔ اب آپ یہ بتائیں، یہ جو ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، کیا یہ عربی والا قرآن ہے یا یہ ہمارا کوہاٹی اور پشتو والا قرآن ہے؟ تو قرآن مجید کا اپنا خود یہ تقاضا ہے کہ قرآن کو انزلناہ قرآنا عربیہ، عربی میں پڑھا جائے، بلسان عربی مبین، عربی میں پڑھا جائے۔ تو عربی کے حوالے سے پڑھنے کو تجویدی کہا جاتا ہے۔ جب آپ عربی قواعد کے مطابق جیسے اہل عرب پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ کو صحیح ادا کرتے ہیں، اس کی صفات کا خیال رکھتے ہیں، غنّے کا خیال رکھتے ہیں، مد کا خیال رکھتے ہیں، کہاں آواز کو اونچا کرنا ہے، کہاں نیچے کرنا ہے، کہاں غنّہ کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا لحاظ کر کے وہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، جب قرآن عربی میں نازل ہوا ہے تو تمہارا لب و لہجہ بھی عربوں کی طرح ہونا چاہیے۔ بلکہ اور تو آپ چھوڑیں، یہاں تک علامہ جزری صاحب نے تو بہت سخت بات اس حوالے سے لکھی ہے۔ وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن مجید پڑھانے کا معلم ہو، استاذ ہو، تجوید کے خلاف پڑھاتا ہو، یا قرآن مجید پڑھانے پر وہ اجرت لیتا ہو لیکن بچوں کو تجوید کے خلاف وہ پڑھاتا ہو، تو یہ دونوں تنخواہ اور اجرت اور سیلری کے مستحق نہیں ہے۔ علامہ جزری صاحب نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا۔ اور بلکہ اگر کوئی تجوید کے خلاف قرآن پڑھے اور دوسرا آدمی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا یہ قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ تم قرآن نہیں پڑھ رہے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی قسم میں حانث نہیں ہوا، اس نے قسم صحیح کھائی ہے۔ تو قرآن، حدیث، اجماع امت، قیاس، فقہائے کرام کے اقوال، یہ سب اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو تجوید کے مطابق پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ اتنا فرض ہے کہ کم سے کم نماز وہ تو ٹھیک ہو جائے، کیونکہ یہ عربی اتنی سینسیٹیو زبان ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اس عربی زبان میں اگر زبر سے زیر ہو جائے، زیر سے پیش ہو جائے، یا ایک قاف کی جگہ پہ آپ باریک کاف پڑھ لیں، ثا کی جگہ پہ سین پڑھ لیں، زمین سے آسمان ہو جاتا ہے اور آسمان سے زمین ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ زندہ قریب تو ملیں گے پھر اگلے درس میں۔ جزاک اللہ۔